السلام علیکم۔ کربلا میں اترنے کے دوسرے دن عمر بن سعد رضی اللہ بن ابی وقاص بھی اپنے 4000 سپاہیوں کو ساتھ لے کر آن پہنچا۔ عمر بن سعد رضی اللہ بن ابی وقاص کو ابن زیاد نے رے اور سرحد دلیم کا حاکم مقرر کیا تھا۔ وہ اپنے علاقہ میں جانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ کی روانگی کی اطلاع پہنچی اور ابن زیاد نے اسے ان کی مدافعت کا حکم دیا۔ عمر بن سعد نے معافی چاہی، مگر ابن زیاد نے کہا اگر اس کی خدمت میں تعمل ہے تو رے اور سرحد دلیم کی ولایت سے دستبردار ہو جاؤ۔ عمر بن سعد نے حکومت کے لالچ سے اس حکم کی تعمیل کو منظور کر لیا، مگر وہ امام حسین رضی اللہ سے لڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آخر وقت تک مفاہمت کی کوشش کی۔ عمر بن سعد نے امام حسین رضی اللہ کے پاس قاصد بھیج کر پوچھا آپ کس غرض سے آئے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ نے جواب دیا مجھے اہل کوفہ نے خط لکھے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ میں ان کی تحریروں پر بھروسہ کر کے چل پڑا، بعد میں 18,000 کوفیوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر کے توڑ دی اور میرے ساتھ غداری کی۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں نے اپنے وطن کو واپس جانا چاہا، مگر حرب بن یزید نے مجھے واپسی کے لیے اجازت نہ دی۔ اب تم میرے قریبی رشتہ دار ہو، مجھے چھوڑ دو کہ مدینہ میں واپس چلا جاؤں۔ عمر نے یہ جواب سن کر کہا الحمدللہ، خدا کی قسم میں تو خود چاہتا ہوں کہ حسین رضی اللہ کے خون سے میرے ہاتھ رنگین نہ ہوں۔ پھر اس نے ابن زیاد کو امام حسین رضی اللہ کے ارادے سے مطلع کیا۔ ابن زیاد نے جواب دیا حسین رضی اللہ سے یزید کی بیعت لے لو، اس کے بعد ہم کسی بات پر غور کریں گے، اگر بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دو۔ دوستو، بقیہ حصہ اگلی قسط پہ انشاءاللہ۔